آج میری شادی کی پہلی رات تھی اور میرا دل ہی نہیں کر رہا تھا کہ میں اپنی دلہن کے پاس جاؤں۔ نہ جانے کتنی دیر سے شادی کے بعد سب دس کر میرے کمرے میں بیٹھی میرا انتظار کر رہی تھی۔ میری عمر 25 سال تھی اور اس عمر میں ہر لڑکی ہی خواہش ہوتی ہے کہ اس کی شادی ہو جائے، اور آج میری شادی ہو چکی تھی۔ میرے گھر میں شادی کا بس ایک چھوٹا سا فنکشن رکھا گیا تھا اور پورا گھر پھولوں سے سجایا گیا تھا تاکہ یہ محسوس ہو سکے کہ اس گھر میں کوئی خوشی کا ماحول چل رہا ہے۔ یہ گھر میرا نہیں تھا بلکہ میری منہ بولی ماں کا تھا۔ ان کے شوہر کافی سالوں پہلے وفات پا چکے تھے اور میری ماں اکیلی تھی اور میں بھی اکیلا تھا، اس لیے میری منہ بولی ماں نے مجھے کہا تو میرا بیٹا بن کر رہو۔ میرا کوئی بیٹا نہیں ہے، وہ میری ماں کی سہیلی تھی اور سگی بہنوں کی طرح دونوں میں پیار تھا۔ دونوں ایک ہی محلے میں رہتی تھی، دونوں ایک ساتھ کھیل کر اور پڑھ کر جوان ہوئی تھی اور یہ ساتھ ان کا دم تک نہیں چھوٹا تھا۔ میری ماں کے جانے کے بعد بھی میری ماں کی یہ سہیلی مجھ سے بہت پیار کرتی تھی اور مجھے بھی وہ میری سگی ماں ہی لگتی تھی۔ انہوں نے کہا تو میرا بیٹا بن کر میرے پاس رہو۔ میرا کوئی بیٹا نہیں ہے، مجھے بھی گھر کی ضرورت تھی اور ان کو سہارے کی ضرورت تھی، اسی لیے میں بنا جھجک ان کے گھر میں رہنے کے لیے آ گیا اور میں ان کو ماں کہنے لگا۔ میں پچھلے 4 سال سے اس گھر میں رہ رہا تھا۔ یہاں پر وہ اور ان کی چھوٹی بیٹی رہتی تھی۔ 4 سال پہلے ماں کی بیٹی کی عمر 12 سال تھی اور میں اسے بچوں کی طرح ہی سمجھتا تھا، لیکن وہی 12 سال کی بچی آج 15-16 سال کی ہو کر میری دلہن کے روپ میں ہی میرے کمرے میں بیٹھی ہوئی تھی۔ وہ کمرہ جب سجانا اس کمرے میں میرے نام کا رکھا تھا اور میں 4 سال سے اس کمرے میں رہتا تھا، لیکن میں نے کبھی یہ سوچا نہیں تھا کہ میری شادی میری منہ بولی کی ماں کی 15 سال کی بیٹی سے ہو جائے گی۔ وہ اندر کمرے میں بیٹھی ہوئی تھی اور میں باہر ٹی وی ہال میں صوفے پر بیٹھا ہوا تھا۔ ماں شاید سونے کے لیے چلی گئی تھی۔ جو تھوڑے بہت مہمان گئے تھے وہ بھی گھر واپس چلے گئے، لیکن میں اس پریشانی میں تھا کہ کمرے میں جاؤں یا نہ جاؤں۔ مجھے بہت برا لگ رہا تھا کہ میں اس 15 سال کی لڑکی کے ساتھ شوہر بیوی کا رشتہ کیسے نہیں پاؤں گا۔ مجھے سوچتے ہوئے ہی بڑا عجیب لگ رہا تھا کہ میں اس چھوٹی سی بچی کے ساتھ، کیونکہ وہ جس سے بھی تھی ابھی بہت کم عمر تھی اور چھوٹی بچی ہی تھی نا، میں نے بس اپنی ماں کے کہنے پر یہ شادی کی تھی۔ ہاں، اگر مہنور تھوڑی سی بڑی ہوتی، وہ 15 سال کی جگہ 20 سال کی ہوتی، تو پھر بھی میں شادی سے خوش ہو جاتا، کیونکہ وہ بہت ہی پیاری لڑکی تھی اور مجھے اس سے شادی کرنے پر کوئی اعتراض نہ ہوتا۔ مجھے اعتراض صرف اور صرف اس کے کم ہونے پر تھا، اس سے زیادہ مجھے مطلب کوئی نہیں تھا۔ لیکن ماں نے کچھ اس طرح سے جذباتی طور پر بلیک میل کیا کہ میں انکار نہ کر سکا۔ میں نے تو ماں سے یہ کہہ دیا کہ میں ابھی مہنور کے ساتھ نکاح کر لیتا ہوں، لیکن رخصتی بعد میں کر دینا جب وہ بڑی ہو جائے گی۔ تب تک میں اپنے دوست کے پاس امریکہ چلا جاتا ہوں اور وہاں کچھ کام دھندا کروں گا، اب کچھ سیٹل بھی ہو جاؤں گا۔ میں اس کے بعد اپنی رخصتی کر دوں گا، مجھے کوئی اعتراض نہیں ہوگا۔ لیکن ماں کہنے لگی نہیں، میں نے رخصتی بھی آج ہی کرنی ہے۔ مجھے رخصتی والی بات سمجھ نہیں آئی۔ اصل میں ہم ایک ہی گھر میں رہتے تھے، ایسا نہیں تھا کہ اس گھر سے دوسرے گھر مہنور کو رخصت ہو کر جانا تھا۔ رخصتی سے پہلے میرا مطلب یہی تھا کہ جس طرح سے شوہر بیوی ایک رشتے میں بن جاتے ہیں یا ایک دوسرے کے ہوتے ہیں، وہ شروعات ہم ابھی نہیں کریں گے، جب مہنور بڑی ہو جائے گی تب کریں گے، یعنی آج سے 5 سال کے بعد، کیونکہ میں اتنی چھوٹی سی لڑکی سے شادی کرنے کو قانونی جرم سمجھتا تھا، اور یہ واقعی قانونی جرم ہی تھا۔ خاموشی اور سادگی سے ماں نے مہنور کی مجھ سے شادی کروا دی، ورنہ اگر بات پولیس تک پہنچ جاتی تو پولیس ہمارے گھر آ جاتی، کیونکہ اس معاملے میں قانون بھی بہت سخت تر ہو چکا ہے۔ اسے شادی کو لے کر میں کافی حد تک ڈرا ہوا بھی تھا۔ میرا فیوچر بھی شادی کی وجہ سے خراب ہو سکتا تھا۔ اگر کسی نے پولیس میں جا کر کورٹ میں جا کر یہ کہہ دیا کہ میں نے کم عمر لڑکی سے شادی کی ہے تو یقیناً مجھے کوئی نہ کوئی سزا تو مل ہی جانی تھی۔ یہی سب سوچ کر اور اداس ہو کر صوفے پر بیٹھا ہوا تھا کہ میری ماں کے کمرے کا دروازہ کھولا اور باہر آ گئی۔ وہ میری طرف حیرت سے دیکھنے لگی اور مجھ سے کہا تم ابھی تک اپنی دلہن کے پاس نہیں گئے؟ وہ تمہارا انتظار کر رہی ہے۔ ماں سے بات سن کر مجھے نہ جانے کیوں عجیب لگا تھا۔ اپنا دماغ میں سوال کا جواب سوچ رہا تھا کہ ماں کو کیا جواب دوں۔ میں ان سے کیا کہتا کہ میں دلہن کے پاس نہیں جانا چاہتا۔
اگر وہ واقعی دلہن بننے کے قابل ہوتی تو مجھے جانے میں کوئی اعتراض نہیں ہوتا، لیکن وہ تو ایک چھوٹی سی 15 سال کی بچی تھی اور اس کی عمر تو گڑیوں سے کھیلنے کی تھی۔ میں نے کہا کہ میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے، تو ماں نے کہا کوئی بہانہ نہیں چلے گا، تمہیں اپنی دلہن کے پاس جانا ہوگا۔ میں نے بڑے ارمانوں سے اپنی بیٹی کی شادی تم سے کی ہے، اب تم اس طرح سے میری بیٹی کو دھتکار نہیں سکتے ہو۔ ماں کی بات پر میں حیران ہو گیا۔ دھتکارنے والی بات کہاں سے آ گئی یار؟ وہ شاید میری بات سمجھتے ہوئے بھی نہیں سمجھ پا رہی تھی۔ مجھے وہاں سے اٹھنا پڑا اور مانور کے پاس جانا ہی پڑا۔ جیسے ہی میں نے کمرے کا دروازہ کھولا تو دیکھا مانور پوری دلہن کے روپ میں تیار ہو کر سر جھکائے بیٹھی تھی۔ مجھے نہ جانے کیوں مانور کو دیکھ کر بہت دکھ ہوا تھا۔ وہ چھوٹی سی بچی تھی اور ماں کی عزت کی وجہ سے ہم دونوں اس بے جوڑ رشتے میں بندھ گئے تھے۔ میرے فیصلہ کر لیا تھا کہ میں اس کے ساتھ کچھ بھی غلط نہیں کروں گا جب تک کہ وہ 20 سال کی نہیں ہو جاتی۔ میں اس کے ساتھ کوئی رشتہ نہیں رکھوں گا۔ میں اس کے قریب جا کر کھڑا ہو گیا، لیکن بیٹھا نہیں۔ میں نے اسے کوئی بات نہیں کی۔ وہ سر جھکائے بیٹھی تھی۔ وہ اس وقت اتنی حسین لگ رہی تھی کہ میں اس کا حسن لفظوں میں بیان نہیں کر سکتا تھا۔ جس کی عمر 15 سال تھی، لیکن اس کا میک اپ کچھ اس طرح سے کیا گیا تھا کہ وہ اپنی عمر سے بڑی لگ رہی تھی۔ لیکن میک اپ سے کیا ہوتا ہے؟ وہ اتنی بڑی نہیں تھی، نہ بہت چھوٹی، اور میں کیسے اس کے ساتھ کوئی رشتہ بنا سکتا تھا یار؟ میں نے خاموشی سے تکیہ اٹھایا اور سامنے صوفے پر جا کر سونے لگا تو اس نے حیرت سے میری طرف دیکھا۔ پھر تھوڑی دیر بعد بولی کہ آپ بیڈ پر سو جائیں، صوفہ بہت چھوٹا ہے، آپ تو اچھے خاصے لمبے ہیں، آپ کو سونے میں پریشانی ہوگی۔ اس کی بات سن کر میں حیران رہ گیا تھا کہ وہ چھوٹی سی تھی لیکن بات اس سے بڑوں جیسی کی تھی۔ مجھے لگا کہ وہ میرے قریب آنے کے بھرانے جائے گی، لیکن میں نے صوفے پر سونے کا فیصلہ کر لیا تھا۔ لیکن جب وہ خود ہی کہہ رہی تھی کہ اسی کے اس طرح کی کوئی پریشانی نہیں ہے تو پھر مجھے بھی آرام کی ضرورت تھی۔ میں نے تکیہ واپس اپنی جگہ پر رکھا اور آنکھیں بند کر کے لیٹ گیا۔ میری آنکھیں بند تھی لیکن میرا دماغ جاگا ہوا تھا۔ میں نے محسوس کیا تھا کہ مانور ابھی تک بیٹھی ہوئی ہے۔ کیا ہوا؟ میرے انتظار میں بیٹھی ہوئی تھی۔ میں نے آنکھیں کھول کر اس کی طرف دیکھا تو وہ مجھے ہی دیکھ رہی تھی۔ پھر میں نے اس سے کہا کہ تم جا کر یہ بھاری بھرکم کپڑے بدل کر کوئی کمفرٹیبل کپڑے پہن کر سو جاؤ، مجھے بھی نیند آ رہی ہے۔ لیکن مجھے پتا نہیں کیوں لگا تھا کہ وہ میرے پاس بات سن کر ناراض ہو رہی تھی، حالانکہ میری بات پر اس سے خوش ہو جانا چاہیے تھا۔ میرے حساب سے تو اسے رشتے کے بارے میں جانکاری نہیں ہوگی، اتنی چھوٹی سی تو تھی۔ تھوڑی دیر بعد وہ باتھ روم میں چلی گئی، اس نے اپنے کپڑے چینج کر لی اور میرے ساتھ لیٹ گئی۔ میں نے اٹھ کر کروٹ بدلی، لیکن مجھے سوتے وقت پتہ نہیں کیوں محسوس ہو رہا تھا کہ وہ بار بار سرک کر نیند میں میری طرف آ رہی ہے۔ میں پھر سے اس کی جگہ پر آرام سے اسے دھکیل دیتا، لیکن پھر سے سرک کے میرے قریب آ جاتی۔ شاید وہ نیند میں تھی، اس کو زیادہ نیند میں ادھر کروٹ بدلنے کی عادت تھی جو وہ نیند میں حرکت کر رہی تھی۔ لیکن میں تو جاگ رہا تھا، صرف میں نہیں جاگ رہا تھا، اس کی یہ حرکت میرے جذباتوں کو بھی جگا رہی تھی۔ ایک بات تو وہ میری اتنی قریب ہو گئی کہ میرے دل کی دھڑکنوں میں شور سا مچ گیا، میری سانس سے تیز ہو گئی تھی۔ میرے سامنے ایک لڑکی تھی، وہ بھی میری بیوی تھی اور میں اس پر پورا حق رکھتا تھا کہ اتنی چھوٹی سی بچی کے ساتھ میں اس طرح کا رشتہ نبھاؤں، اور یہ قانون تھا کہ اگر کل کو پولیس کو اس شادی کی خبر ہو جاتی تو مہنور کی میڈیکل چیک اپ کے بعد مجھے کوئی نہ کوئی سزا ضرور ہونی تھی، کیونکہ ثابت ہو جاتا کہ میں صرف اس سے شادی نہیں کی بلکہ اس کے ساتھ شوہر بیوی والا رشتہ بھی قائم کیا ہے۔ میں یہ سب سوچ رہا تھا، اس لیے میں نے بہتر یہی سمجھا کہ میں اس سے دور ہی رہوں۔ پہلے بہادر کو خود سے الگ کیا اور دور ہو کر کروڑ بدلی۔ صبح ہوئی، میری آنکھ تو بہت دیر سے کھلی تھی۔ میں نے دیکھا مہنور ابھی تک سو رہی تھی۔ میں آرام سے اٹھ کر کھڑا ہو گیا اور گھر سے باہر نکل کر سارا دن بے چینی رہا۔ میں نوکری کی تلاش میں تھا کہ مجھے جلدی کوئی نوکری مل جائے، لیکن مجھے بہت ہی بے چینی ہو رہی تھی۔ مہنور کو لے کر میں ساتھ اتنے سال ایک کمرے میں گزار سکتا ہوں؟ میں نے سوچا کہ میں بہادر کے بعد سے بولوں گا کہ ہمارا کمرہ الگ الگ کر دے، جب تک کہ وہ 20 سال کی نہیں ہوتی۔
मानो लंबे चौड़े कद की लड़की थी और बेहद खूबसूरत थी। वो 15 साल की लड़की नहीं लगती थी, खूबसूरत इतनी थी कि 22 साल की गुड़िया की तरह लगती थी। क्योंकि मैं तो इसे हमेशा बच्चों की तरह ही समझता था। मैं ज़्यादा सनोबर से बात नहीं कर रहा था। मैं चार इस घर में ऐसे रह रहा था जैसे मैं इस घर में मौजूद ही ना हूँ। मैं सारा दिन घर से बाहर ही रहता था, सिर्फ खाना और सोने के लिए ही घर आता था, या फिर माँ को कोई काम देती तो इनके लिए सौदा वगैरह लाने के लिए आ जाता। बिजली का बिल जमा करना होता या गैस भरवानी होती, तो ऐसे छोटे मोटे कामों के लिए माँ मुझे बुलाया करती और मैं घर आ जाया करता था। मैं बिना मतलब घर पर बैठने वाला लड़कों में से नहीं था। नौकर की तलाश में घर से ही बाहर निकलता था। मुझे नौकरी तो नहीं मिलती थी, लेकिन कुछ ना कुछ काम ज़रूर करता था ताकि कुछ पैसे हाथ आ सके। मेरी ज़िंदगी बहुत ही आराम से गुजर रही थी। एक दिन माँ ने मुझसे एक ऐसी ज़िद कर दी कि मैं ख्याल भी नहीं कर सकता था। माँ की तबीयत थोड़ी ख़राब होगी तो उन्होंने मुझे बुलाया और कहा कि मेरी ज़िंदगी का कोई भरोसा नहीं, मैं चाहती हूँ कि तुम मेरी बेटी से शादी कर लो। माँ की इस बात पर मैं हैरत में डूब गया था। महानूर सिर्फ 15 साल की थी और मैं छोटी सी बच्ची से शादी कैसे कर सकता था। मेरी उम्र इस वक्त 25 साल थी, वो मुझसे पूरे 10 साल छोटी थी, लेकिन वहाँ काफ़ी दिन तक मुझे जज्बाती तौर पर ब्लैकमेल करते रही। मना करते हुए भी मुझे बुरा महसूस हो रहा था, क्योंकि मैं 4 साल से माँ के घर में ही रह रहा था, खा पी रहा था और मुझे किसी भी तरह की कोई तकलीफ ना थी। इसके अलावा मेरे पास मेरे मामू का घर था और वहाँ मुझे दिन रात इस बात के ताने दिए जाते थे कि मैं हर वक्त मेरी बेइज्जती की जाती थी। मुझे निकम्मा, आवारा कहकर हर वक्त मेरा दिल जलाया जाता था। इसके उलट मैं यहाँ सुकून से रह रहा था। मैं इसी कोशिश में लगा हुआ था कि कुछ ना कुछ कारोबार शुरू कर लूँ, और जब तक मेरे पास कारोबार शुरू करने के लिए अच्छा खासा पैसा नहीं आ जाता तो तब तक मैं माँ के घर पर ही रहूँगा। और जो मैं थोड़े बहुत ऑनलाइन से कमा रहा था और कोचिंग से कमा रहा था, इनको मैं अपने पास सेव कर रहा था ताकि ज़्यादा पैसा जमा हो सके तो मैं अपना कोई कारोबार शुरू कर सकूं, और इसके बाद अपना कोई छोटा मोटा घर ले लूं, या तो किराए का घर ही ले लूं, लेकिन अपने रहने का इंतज़ाम कर लूं। लेकिन इतनी जल्दी खर्चा नहीं कर सकता था यार। मैं तो खाने पीने की चीज़ों में भी खर्चा नहीं करता था। खाना पीना भी मेरा माँ के ऊपर था। अपने खाने पीने का खर्चा तो मैं कमा ही लेता था, लेकिन मैं इसको भी संभाल कर रखता जा रहा था। ये मेरी माँ ही थी जिसने मुझे सहारा दिया, मुझे कभी निकम्मा होने का ताना नहीं दिया और मुझे बगैर दिल दुखाए अपने पास रखा। मामू के घर में मुझे खाना तो मिलता था, लेकिन ये खाना खाने के लिए मुझे 100 बातें सुननी पड़ती थी। लेकिन अब माँ ने मेरे सामने ऐसी बात रखी थी कि जिससे मैं न मान सकता था, न ही इनकार कर सकता था। माँ के मुझ पर इतने एहसान थे कि मैंने इनकार ही नहीं कर पा रहा था। लेकिन हाँ, ये मामला इतना नाजुक था कि मैं हाँ भी नहीं कर पा रहा था। अगर मैं इनकार कर देता तो यकीनन माँ का दिल टूट जाना था। वैसे ही वो भी इतनी बड़ी बीमारियों से लड़ रही थी, इनको हार्ट प्रॉब्लम हो गई थी। डॉक्टर ने इनको कोई भी सदमा देने से मना किया था और मैंने कोई सदमा देना नहीं चाहता था। अगर मेरी वजह से माँ को कुछ हो जाता तो मैं ज़िंदगी भर खुद को माफ़ नहीं कर सकता था। मेरी इस बात से माँ का दिल टूट सकता था और मुझे इस घर से निकाल भी सकते थे, या फिर वो शायद मुझे अपने घर में रख भी ले, लेकिन मैं इनसे नज़र नहीं मिला पाता। बहुत सोचने के बाद मैंने इनकी बेटी से शादी के लिए हाँ कर दी, लेकिन मेरी शर्त ये थी कि रुखसती 5 साल के बाद की जाए। लेकिन माँ की बात सुनकर तो मेरे सर पर धमाका हुआ जब इन्होंने कहा कि नहीं 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 नहीं, निकाह के बाद ही रुखसती करनी है। मैंने कहा ऐसे में कोई मुसीबत नहीं आनी कि जल्दी रुखसती हो। मैं कहीं भागा नहीं जा रहा माँ, और अल्लाह के करम से अब भी बिल्कुल ठीक है, आपको कुछ नहीं होगा। तो माँ ने कहा कि कुछ भरोसा नहीं है, कल को तुम्हें कोई और लड़की पसंद आ जाए, तुम मेरी बेटी को छोड़ दो, दूसरी लड़की के पीछे लग जाओ, क्योंकि अब तो तुम भी जवान हो, कोई भी लड़की तुम्हें मोहब्बत के जाल में फंसा सकती है और फिर तो मेरी बेटी की ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगी। तुम सोचोगे कि ये एक शादी ही तो है, तुम्हारे बीच कोई शोहर बीवी वाला रिश्ता नहीं है और ना ही बच्चों की डोर है जो तुम्हें बांध कर रखेगी। इस रिश्ते को ख़त्म करना तुम्हारे लिए आसान होगा, इसलिए मैं चाहती हूँ कि महानूर कर तुम्हारे रुखसती भी जल्दी हो जाए, तुम दोनों शोहर बीवी की तरह रहो। माँ ने तो हर तरफ से मेरा रास्ता बंद कर दिया था यार।
ان کے بعد بھی اپنی جگہ صحیح تھی، بلکہ اگر میں کہوں کہ ان کا ڈر اپنی جگہ صحیح تھا، کیونکہ ہر ماں کو یہی ڈر ہوتا ہے کہ اس کی بیٹی کا کیا فیوچر ہوگا۔ اور مہانور بھی چھوٹی تھی اور ممکن تھا کہ میں کسی اور کی محبت میں گرفتار ہو کر کسی اور سے شادی کر سکتا تھا، کیونکہ مجھے کام کے سلسلے میں لڑکیوں کا سامنا کرنا پڑ جاتا تھا۔ آن لائن بھی میری کافی اسٹوڈنٹ لڑکیاں تھیں جن سے میری اچھی خاصی دوستی تھی۔ ہو سکتا تھا کہ میں ان سے کوئی بھی اچھی لگ جائے اور میرا ارادہ بدل جائے۔ بہت زیادہ سوچنے کے بعد میرے مہنور سے شادی کر لی، اور شادی کے بعد میں بھی تیار ہو گیا تھا، کیونکہ میرے پاس ابھی فی الحال رہنے کی کوئی جگہ نہیں تھی۔ جتنے پیسے میں جمع کر چکا تھا وہ گھر لینے کے لیے کافی نہیں تھے، اور گھر لے بھی لیتا تو پھر کھانا پینا کہاں سے ہوتا۔ ساری باتوں کو دھیان میں رکھتے ہوئے میرے اس مہنور سے شادی میں بھلائی سمجھی اور اس کو اپنی قسمت سمجھ لیا۔ سوچا 2-3 سال انتظار کرتا ہوں، بڑی ہو جائے گی، اس کے بعد ہی میں اس کے ساتھ کوئی تعلق رکھوں گا، پھر زندگی اچھی گزر جائے گی۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ بڑی ہو کر مہانور کا دماغ بدل جائے اور وہ خود ہی شادی کے لیے انکار کر دے، کیونکہ میں اسے پورے 10 سال بڑا تھا۔ اگر وہ ایسا کرتی تو میرے لیے آسانی ہو جانی تھی اور میرا راستہ صاف ہو جاتا، لیکن مہانور کی حرکتیں کچھ پتہ دے رہی تھی یار، الگ ہی۔ وہ اتنی بھی چھوٹی نہیں تھی جتنی چھوٹی میں اسے سمجھ رہا تھا۔ میں نے محسوس کیا تھا کہ بہانے بہانے سے میرے قریب آنے کی کوشش کرتی۔ لیکن مجھے اس بات کا افسوس ہو رہا تھا کہ یہ سب مہانور کو سکھا رہی ہیں۔ میرا محسوس کیا کہ ماحول تو خود اس ٹائپ کی لڑکی تھی کہ اس کا دماغ وقت سے پہلے بڑا ہو گیا تھا۔ وہ ہر وقت سوشل میڈیا استعمال کرتے تھے، شاید اسے رشتے کے بارے میں سب کچھ معلوم تھا اور اس کے اندر جذبات پیدا ہو گئے تھے، اور میں اس کا شوہر تھا، اس لیے وہ سوچ رہی تھی کہ جلد سے جلد اس کے قریب آ جاؤں۔ اس عمر میں لڑکیوں کے ہارمون میں بھی بدلاؤ آ جاتا ہے نا، اور انہیں یہ خواہش بہت زیادہ ہو جاتی ہے کہ کوئی لڑکا ان کے بہت قریب ہو جائے۔ کہتے ہیں اس عمر میں لڑکیوں کو ماں باپ کی توجہ کی بہت زیادہ ضرورت ہوتی ہے، اگر ایسے میں ان کے اوپر دھیان نہ دیا جائے تو وہ اپنی راہوں سے بھٹک جاتی ہیں۔ مانور بھی اس عمر سے گزر رہی تھی، شاید مانور کو یہ خواہش تھی کہ میں اس کے قریب جاؤں اور ایک رشتہ قائم کروں، اس لیے وہ بے دھڑک میرے سامنے آ جاتی تھی۔ رات میں ہم ایک بیگ پر ہی سو جاتے تھے، وہ میری بھی بات آ جاتی تھی، اچھے سے پیار کرتے ہو کر مجھے اپنی طرف کھینچنے کی کوشش کرتی تھی۔ وہ بھی صرف 10 سے جماعت میں تھی۔ میں جب اسے اسکول چھوڑنے جاتا تو میری بائک پر مجھ سے چپک کر بیٹھنے کی کوشش کرتی تھی۔ میں سے کہتا کہ مجھ سے ہٹ کر بیٹھا کرو تو وہ کچھ دیر کے لیے پیچھے ہو جاتے، لیکن پھر دوبارہ سے میرے قریب ہو جاتی۔ میرے دل کی دھڑکنوں میں طوفان آ جاتا تھا، لیکن وہ خود پر کنٹرول کرتا تھا۔ مجھے اس کی حرکتوں پر غصہ آنے لگا تھا۔ قانونی طور پر بھی میں کچھ ڈرا ہوا تھا، کہیں میں پکڑا نہ جاؤں۔ یہ قانونی جرم ہے، ابھی وہ چھوٹی سال تھی تو میں جیل کی سلاخوں کے پیچھے بھی جا سکتا تھا۔ کچھ دنوں سے میں نے دیکھا کہ مہانور کی دماغی حالت دن بدن خراب ہوتے جا رہی تھی۔ اس کے بعد کی پریشانی تھی کہ میں اس کے قریب نہیں جا رہا، لیکن اس نے میری برداشت کی حد ختم ہو گئی جب اس نے خود ہی میرے بہت زیادہ قریب آنے کی کوشش کی۔ شاید اس کو خود پر کنٹرول نہیں ہو رہا تھا اور وہ میرے سینے سے لگ گئی۔ میرے جسم میں جیسے آگ لگ چکی تھی، لیکن مجھے مہانور کی یہ حرکت بالکل پسند نہیں آئی تھی۔ غصے سے میرا برا حال تھا اور اسی غصے میں نے اسے جھٹک دیا اور وہ رونے لگی۔ بولی میں آپ کی بیوی ہوں، آپ مجھ سے دور کیوں رہتے ہو؟ میں نے اسے کہا پہلے اپنی عمر دیکھو پھر ایسی باتیں کرو۔ میرے غصے کے بارے میں برا حال تھا، میں نے اس کو بہت زیادہ ڈرا دیا تھا۔ وہ گھر چھوڑ کر چلا گیا۔ وہ 2 دن تک گھر سے باہر رہا اور اپنا موبائل بھی آف کر دے۔ 2 دن میں اپنے دوست کے گھر پر رہا۔ میں دماغی طور پر بہت زیادہ پریشان تھا۔ گھر واپس آئے تو ماں بہت پریشان تھی۔ انہوں نے کہا مجھے پتا تھا تم میری بیٹی کو چھوڑ کر چلے جاؤ گی، یہی درد تھا مجھے۔ میں نے دیکھا کہ مہانور کا رنگ پیلا پڑ رہا تھا اور اس کی طبیعت ٹھیک نہیں لگ رہی تھی۔ وہ شاید میرے گھر چھوڑ جانے کی وجہ سے بہت ہی پریشان تھی۔
مجھے پہلی بار اپنی غلطی کا احساس ہوا تھا۔ میری ماں سے بہانہ کر دیا کہ میں 2 دن کے لیے شہر سے باہر گیا تھا۔ مجھے مانور چپ چاپ سی لگ رہی تھی، مجھے خود پر افسوس ہونے لگا۔ اس کے ساتھ ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا، وہ بچی تھی ابھی، اور اسے بھی مجھے پیار سے سمجھانا چاہیے، غصے سے نہیں۔ میں کمرے میں گیا تو مانور اپنا تکیہ اٹھا کر صوفے پر جانے لگی، کیونکہ اس نے میرے غصے میں اسے بہت کچھ سنا دیا تھا۔ اس نے میرے غصے میں یہ بھی کہہ دیا تھا کہ تم آج کے بعد میرے ساتھ بیٹھ کر نہیں سوؤ گی، ورنہ میں کمرے سے باہر نکل جاؤں گا۔ مجھے اپنی بات یاد دلائی تو میں نے مانور کو پکارا۔ میرے پکارنے پر وہ ایک دم سے ڈر گئی تھی، کہنے لگی پلیز باہر مت جائیے گا، میں صوفے پر سو جایا کروں گی۔ اس کی بات سن کر میں شرمندہ ہوا تھا، میری گہری سانس بھری اور اس کو اپنے پاس بلایا، اس کا ہاتھ تھاما اور اسے بیڈ پر بٹھا دیا۔ اچھا سوری۔ غصے میں بہت کچھ بول گیا، میں ذرا سزا پا کر رونے لگی، روتے ہوئے میرے ساتھ لگ گئی، میں اسے چاہ کر بھی غصے لگ نہیں کر۔ وہ کہنے لگی مجھے پتا ہے کہ میں آپ کو بہت بری لگتی ہوں، ماں کے مجبور کرنے پر آپ نے مجھ سے شادی کی ہے۔ اس کی بات سن کر میں نے کہا تم مجھے بری نہیں لگتی، بلکہ اچھے لگنے لگی ہو، اور تم سے دور رہنا مجھے مشکل لگنے لگا ہے۔ میں تمہارے پاس نہیں آ سکتا کیونکہ تم بہت کم عمر ہو۔ میں تمہیں اتنی کم عمر میں مصیبت میں نہیں ڈالنا چاہتا۔ میں نے اسے آج اپنا ہر درد بتا دیا تھا۔ مجھے لگا یہ سن کر اسے سکون ہو جائے گا، لیکن وہ تو اور بھی زیادہ پریشان ہو گئی تھی اور کسی گہری سوچ میں ڈوب کر رہ گئی تھی۔ وقت کچھ اور آگے کو بڑھا تو مانور کا پیٹ پھولنے لگا، اس کی ٹانگیں بھی پیلی پڑنے لگی۔ ماں بھی ان دنوں کو چپ چپ سی تھی، کافی بیمار بھی رہنے لگی تھی۔ میں نے ماں سے مانور کے بارے میں کہا کہ اسے ڈاکٹر کے پاس لے جا۔ کہنے لگی میں اسے ڈاکٹر کے پاس لے گئی تھی، اسے دوا دے رہی ہوں، ٹھیک ہو جائے گی۔ ماں کے 3 بار مانور کو میں بتایا۔ میں بہت زیادہ پریشان ہو گئی۔ ایک دن میں خود مانور کو ہاسپٹل لے گیا۔ جب ہاسپٹل لے کر گیا، وہاں پتہ چلا کہ مانور امید سے ہے۔ میں بہت 3 ماہ کی حاملہ ہے۔ میں بہت زیادہ پریشان ہو گیا۔ میں گھر آیا، میں نے مانور کو بیڈ پہ دھکیلا اور کہا کہ میں تو تمہیں چھوٹا بچہ سمجھتا تھا اور تم نے کیا کیا۔ تو مانور نے بتایا کہ میرا کوئی قصور نہیں، سکول جاتے میں نے میرے ساتھ زبردستی کی تھی، اس لیے میری ماں بھی بیمار رہنے لگی تھی۔ مجھے بہت غصہ آیا کہ میری بھولی ماں نے اپنے قرض کا احسان مجھ سے اس طرح لیا۔ جب ماں کو پتہ چلے کہ مجھے ساری بات پتہ چل گیا تو میں ان دونوں کو گھر میں اکیلا چھوڑ کر وہاں سے چلا گیا اور اپنے دوست کے گھر رہنے لگا، اور وہیں سے میں نے امریکہ کا ویزا منگوا کے اور 1 ہفتے کے اندر اندر میں امریکہ آ گیا۔ میں نے پیچھے کوئی خبر نہیں لایا، مانور کیسے ہے، اس کی ماں کیسی ہے، کوئی پتہ نہیں تھا۔ اس طرح میں 2 سال گزری۔ 2 سال بعد جب میں پاکستان آیا تو میں نے دیکھا کہ مانور اپنے گھر پر گری پڑی ہے۔ اس کی حالت دیکھ کر میں حیران رہ گیا، کیونکہ مانور کا حال بہت زیادہ برا تھا۔ مانور بہت زیادہ بیمار ہو گئی تھی۔ جب میں نے مانور کو دیکھا تو اس نے مجھے کہا کہ جب آپ مجھے چھوڑ کے گئے تھے 1 سال بعد میں نے مردہ بچے کو جنم دیا تھا، اور اس کے بعد سے میں اکیلے ابو کی پینشن پہ گزارا کر رہی تھی، اس لیے مانور کو ٹی وی کا میں بہت زیادہ شرمندہ ہوا۔ میں نے مانور سے معافی مانگی اور اس کو کہا کہ اس میں تمہارا بھی کوئی قصور نہیں تھا۔ میں نے مانور کو اٹھایا اور فوراً ہسپتال لے گیا۔ مانور کے سارے چیک اپ پر اس کو ٹی بی ہو گیا تھا۔ میں بہت زیادہ شرمندہ ہوا اور میں نے مانور کو لیا اور اپنے ساتھ امریکہ چلا گیا اور اس مانور کا علاج وہیں کروایا، اور آج میں اور مانور ایک دوسرے کے ساتھ ہنسی خوشی زندگی گزار رہے ہیں۔ اگر آپ کو میری کہانی پسند آئی تو پلیز میرے چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کے بٹن کو دبانا نہ بھولیں تاکہ میری نئی آنے والی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو ہر وقت مل سکے۔ شکریہ۔